السلام علیکم۔ آج ہم سینئر ایڈوکیٹ محمد عبداللہ شیخ ہائی کورٹ صاحب کے پاس بیٹھے ہیں، جو آج آپ کو پتہ ہے کہ دن 2 بجے جو الیکشن کمیشن ہے اپنا فیصلہ سنانے جا رہا ہے عمران خان صاحب پہ جو توشہ خانہ کے حوالے سے جو کیس جاری کیا گیا ہے اور نااہل کی افواہیں آ رہی ہیں، اس بارے میں وکلاء کے جو ان کے ویوز ہیں وہ ہم لیں گے۔ سینئر وکلاء بھی ہیں، سیاست پہ بھی ان کا کافی یعنی کہ اصل و رسوخ ہے اور سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ان سے تفصیلی بات کریں گے۔ جی سر، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ اس وقت بالکل ایک پارٹی بن چکا ہوا ہے، ایک بائسڈ قسم کی اس کا جو ہے نا ایپٹیچیوڈ شو ہو رہا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں یہ لازمی ہے، ایک لازمی ایلیمنٹ ہے ہمارا، کہ الیکشن کمیشن کو وہ غیر جانبدار ہوتا ہے، شروع سے ہی چلا آ رہا ہے، لیکن یہ پہلا الیکشن کمیشن دیکھا ہے جو کہ اتنا زیادہ بائسڈ ہے اور بالکل ایک پارٹی بن کر رہ گیا ہوا ہے، نمبر دو۔ نمبر تین، یہ ہمیں اس کیس کے حوالے سے یہ دیکھنا ہوگا کہ جو توشہ خانہ ہے اس کی پچھلی پریویس ہسٹری کیا رہی ہے۔ پہلے بھی 3 4 5 6 جتنی بھی گورنمنٹس گزری ہیں انہوں نے توشہ خانہ سے کس کس طرح کے مفادات حاصل کیے۔ پہلے آپ چلے جائیں شہید بے نظیر بھٹو کے زمانے میں، اس وقت بھی آصف علی زرداری نے صرف 30% کے اوپر گاڑیاں نکلوائیں اور بہت کچھ توشہ خانہ سے لیا۔ اس وقت یہ رول تھے کہ بھی صرف 100 روپے میں سے 30 روپے دے کے آپ مرسڈیز گاڑی اسپیشل برانڈڈ امپورٹڈ لے لیں، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد آپ نواز شریف کے زمانے میں آ جائیں، نواز شریف کے زمانے میں بھی یہی رول تھا، آپ 30 روپے دے کے 100 روپے کی چیز آرام سے لے لیں، کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ جب بات آ جاتی ہے عمران خان کے ان 3.5 سالوں کے اندر، عمران خان نے اپنے 3.5 سالوں کے اندر اتنا کام کیا ہے جو پچھلی ساری گورنمنٹیں مل کر آج تک نہیں کر سکیں۔ اس میں اس نے توشہ خانے کے رولز بدلے، اس نے اس کو 30 روپے پر 50 روپے لے کر آیا، 50% پہ، یعنی کہ اگر 100 روپے کی چیز ہے تو کم از کم آپ 50% تو اس کو دیں۔ تو اگر عمران خان نے اکارڈنگ ٹو دا رولز، اکارڈنگ ٹو دا لا، کوئی چیز 50 روپے کی لے لی ہے اور اکارڈنگ ٹو دا لا لی ہے، تو اس میں اس نے کون سا ایسا جرم کیا ہے جس کے اوپر الیکشن کمیشن اتنا زیادہ بائسڈ ہے اور وہ اس کو مستقل طور پر نااہل کرنے کے لیے وہ تلا ہوا ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ اس وقت الیکشن کمیشن کا جو اس وقت بورڈ بیٹھا ہوا ہے نا، اس کے اندر تقریباً سارے ہی اس بات پر وہ آمادہ ہے کہ ہم عمران خان کو نااہل کرتے ہیں، لیکن صرف 2 ایسے دیانتدار اور اچھے اس میں ممبرز ہیں جو کہ اس بات کو سمجھتے ہیں اور وہ ایگری نہیں ہو رہے، جس کی وجہ سے ابھی تک فیصلہ عمران خان کے خلاف نہیں آتا۔ نمبر 2۔ نمبر 3۔ نمبر 4 یہ کہ اگر یہ فیصلہ چلے وہ فرض محال آ بھی جاتا ہے عمران خان کو نااہل کرنے کا، وہ اپنی کم ذہنی کا ثبوت دے بھی دیتے ہیں، تو کیا عدالتوں کا رویہ کیا ہوگا؟ تو میرے پوائنٹ آف ویو میں یہ پہلی ہی فرصت میں یہ جو عمران خان کی نااہلی اگر یہ چیلنج ہو جاتی ہے سپریم کورٹ میں، تو یہ پہلی ہی پیشی پر یا 2 پیشیوں پر اس نے اڑ جانا ہے فیصلے، اور عمران خان بحال ہوگا، اور جب یہ بحال ہوگا تو حسب معمول پہلے سے زیادہ خطرناک ہو کر آئے گا۔ اچھا سر، جیسے یہ ضمنی الیکشن ہوا ہے تو اس میں ماشاءاللہ سے 7 سیٹیں پہ MNA کا جو ہے منتخب ہوئے ہیں خان صاحب، تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ جو وفاقی گورنمنٹ ہے اور الیکشن کمیشن ہے یہ اپنے وہ 6 کنڈوں پہ آ گیا ہے، تو اس حوالے سے جو وکلاء ہیں اور انصاف لہر کے جو رکن ہیں تو ان کا کیا لائے عمل ہے، آگے کیا سوچ رہے ہیں کہ یہ جو اپنے ہوچت کنڈے استعمال کر رہا ہے، وہ خان صاحب کی تو واضح اب سب کو پتہ ہے کہ عوام میں کتنی مقبولیت ہے، اس حوالے سے تھوڑا۔ اس میں آپ کو یاد ہوگا جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں جب افتخار چودھری چیف جسٹس صاحب کی تحریک چلی تھی تو وکلا کا ایک اتحاد، پوری دنیا میں ایک مثالی اتحاد تھا پاکستان کے وکلا کا۔ تو اس معاملے میں آپ کو یقین دہانی کرواتا ہوں
کہ اس کے لیول کی تحریک نکلے گی وکلا کی انشاءاللہ، اور عوام کا ساتھ چاہیے. وکلا عمران خان کے ساتھ ہیں، ساتھ کھڑے تھے، ساتھ کھڑے رہیں گے. یہ جو چند ایک لوگ ہیں جو مفاد پرست ہیں، مفاد پرستوں کو ہی وہ سپورٹ کرتے ہیں، تو وہ چند ایک ہی ہیں. تو اللہ کرے گا ان کا بھی ختم ہو جائے گا معاملہ، اور ایک زبردست تحریک چلے گی وکلا کی، اور صرف پنجاب کی طرف سے نہیں، پورے پاکستان کی طرف سے تحریک آئے گی. اور خاص طور پر میں اس دفعہ بتاؤں آپ کو، کراچی کو آپ نظر انداز کر دیتے ہیں ہمیشہ. کراچی میں وکلا کا جتنا زیادہ عمران خان کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے نا، وہ خیبر پختونخوا میں بھی نہیں ہے. یہ میں آپ کو ایک نئی بات بتا رہا ہوں. آپ کے پی میں چلے جائیں، کے پی تقریباً 100% وکلا سمیت ہر پروفیشن کے لوگ اس کے ساتھ ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. لیکن اگر آپ کراچی میں چلے جائیں تو آپ کو 99.9% وکلا جو ہے نا، چند ایک کو چھوڑ کر، اور کچھ ان میں پی پی کے ہیں، کچھ ایم کیو ایم کے ہیں، اکا دکا جو ہیں وہ نون لیگی ہیں. باقی تقریباً سارے نیو جنریشن وکلا کی زیادہ تر وہ سب عمران خان کے ساتھ. اچھا سر، جیسے ہی دیکھیں وفاق میں تو نون لیگ کی حکومت ہے، اور صوبہ سندھ میں جو ہے اپنے پیپل پارٹی کی تقریباً 15 سال سے حکومت جاری ہے، اور کے پی کے میں عمران خان صاحب کی 10 سال سے، اور ایسے ہی بلوچستان میں وہ جو بلوچستان پارٹی ہے ان کی ہوتی ہے، وہ کو گورنمنٹ بناتے ہیں جو بھی اقتدار میں ہو. اس کے علاوہ پنجاب میں آپ دیکھ لیں پاکستان مسلم لیگ کاف اور پاکستان تحریک انصاف کا چل رہا ہے. تو یہ کافی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے صوبوں پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. پیپل پارٹی والے جو ہیں وہ کے پی کے بات کر رہے ہیں بھئی اتنے سال ہم نے حکومت کی ہے، ہمارا جو ہے وہ اچھا وہ نہیں پہ جو بات ہو رہی تھی سر، تو اسی والے سے وہ بات کر رہے تھے. تو 18ویں ترمیم ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل نہیں ہونی چاہیے. یہ تو میں آپ کو بتاؤں، 18ویں ترمیم کا رولہ جو ہے نا، آپ اگر اس کی گہرائی میں جائیں نا کانسٹیٹیوشن کی، 18ویں ترمیم کا رولہ جنرل ضیاء سے زمانے کے سے بھی پہلے کا ہے. ہاں، اور یہ ایشو بہت پرانا چلا آ رہا ہے، اور یہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کے زمانے سے چلا آ رہا ہے 18ویں ترمیم کا ایشو. کیوں؟ آخر کیوں 18ویں ترمیم کے اوپر اتنا دور دیتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو ہماری غیر ملکی طاقتیں ہیں نا، جو ہماری دجالی قوتیں ہیں، ان کو 18ویں ترمیم بڑی سوٹ کرتی ہے. کیوں؟ کہ 18ویں ترمیم براہ راست اثر انداز ہوتی ہے وفاق کی اکائی کے اوپر. اب 18ویں ترمیم آ گئی، ٹھیک ہے جی، سندھ کو اس کے پیسے دے دو، بلوچستان کو اس کے پیسے دے دو، اپنا بلتستان کو اس کے پیسے دے دو، آپ پنجاب کو اس کے پیسے دے دو. ہر کوئی اپنے اپنے پیسے لے کر بیٹھ گیا. صرف پیسوں کی حد تک نہیں ہے یہ چیز آپ اب دیکھیں، مثال کے طور پر آپ اگر آپ نے ایک ڈیم بنانا ہے، آپ اس صوبے کی اجازت کے بغیر ڈیم نہیں بنا سکتے. آپ نے کوئی بھی بڑا پروجیکٹ لگانا ہے، آپ اس صوبے کی اجازت کے بغیر پروجیکٹ نہیں لگا سکتے. اور جب تک وہ صوبہ وفاق کو بلیک میل کرتا رہے گا اس پروجیکٹ کی ضمن میں. اچھا سر، جیسے ہی دیکھیں کہ صوبہ پنجاب اتنا بڑا صوبہ ہے، تو ہمارا جو وسیب جو یہ خطہ کہلاتا ہے جنوبی پنجاب یا سریکی وسیب یا وسیب جس کو ہم بولتے ہیں، تو وکلاء کو بھی ادھر ہائی کورٹ ہمارا پورا وہ ایک آفس نہیں ہے، جو عدالت ہے وہ نہیں ہے، وہ انڈر ہے لاہور ہائی کورٹ کے. اور ایسے ہی ہمارا جو ہے ایک سپریم کورٹ کا بھی نہیں، ادھر چھوٹا سا میرا خیال ہے کہ بینچ موجود ہے یا نہیں موجود، لاہور جانا پڑتا ہے یا اسلام آباد جانا پڑتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا چاہتے ہیں کہ اگر یہاں صوبہ بن جائے اس خطے کو، جو ہم ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ 23 اضلاع پہ ہمارا جو الگ صوبہ بنا دیا جائے، تو کیا اس کے حق میں ہے یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس کے بھرپور حق میں ہوں، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اس کی وجہ بھی تو دیکھیں نا کہ کیوں اس کے حق میں ہونا ضروری ہے. اتنا بڑا خطہ ہے ہمارا جنوبی پنجاب کا، اور اس خطے میں اپر پنجاب، سینٹرل پنجاب اور پنجاب کا وہ والا علاقہ جو کہ بھارت کے بارڈر کے ساتھ ساتھ چلا جاتا ہے آخر تک، یہ سارا ڈومینیٹ کرتا ہے. جنوبی پنجاب کا رقبہ ان سے کہیں زیادہ ہے. جنوبی پنجاب میں کیسز کی تعداد ان کے کیسز سے کہیں زیادہ ہے.
تو ایک تو اس کا صوبہ بننا، اس کو صرف ایڈمنسٹریٹو صوبہ نہیں بنانا، اس کو کانسٹیٹیوشنل صوبہ بنانا ہے. ایڈمنسٹریٹو صوبہ تو انہوں نے بنا کے وہ ایک ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب کو بٹھا دیا ہے، تو ان کی پاور ہی کوئی نہیں ہے. ان کو بھی فیصلے وہاں سے لاہور سے منگوا کرنا پڑتا ہے. تو پھر وہ جب لاہور سے اپروو ہوتا ہے تو وہ نیچے سے کچھ کر سکتے ہیں، ادروائز تو وہ بھی نہیں کر سکتے. پہلے بھی جتنی گورنمنٹیں ہیں، پہلے پیپل پارٹی، پھر نون لیگ سننے میں آ رہا تھا. اب جب پی ٹی آئی کی حکومت بنی تو انہوں نے کہا کہ جی ہم بھی صوبے کے لیے، پچھلا جو الیکشن 2018 میں جولائی میں ہوا تھا اس میں یہی یہاں جو لوگ ہیں جیسے شامود قریشی ہے اور جتنے بھی بڑے ہیں، رانا قاسم نون تھا، خسرو بختیار صاحب تھے، ایسے طاہر اقبال چودھری ویاڑی کے، یہ سارے مل کے عمران خان صاحب کے ساتھ الگ صوبہ محاذ انہوں نے ایک بنایا تھا. تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو انہوں نے 3.5 یا 3.25 سالوں میں کوئی کام کیا ہے؟ یہ ذرا کچھ بھی نہیں کیا. میں کہتا ہوں کہ انہوں نے 100 میں سے 1% کام بھی پورا نہیں کیا. 1% جو کیا وہ بھی پورا نہیں کیا. ہاں، کیوں؟ ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں، ان کے اپنے اپنے مفادات کا ٹکراؤ ہے. ان کو ریلیف لاہور سے ملتا ہے، ان کو ہر چیز لاہور سے ملتی ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے صوبے کے نام پر عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش بھی بہت کی ہے. ہمارے جنوبی پنجاب کے لوگ بھولے ہیں، جلدی باتوں میں آ جاتے ہیں، غربت بہت زیادہ ہے، پڑھے لکھے لوگ کم ہیں، اس وجہ سے یہ ان سیاستدانوں کے باتوں میں آ جاتے ہیں. ادروائز تو یہاں پر صوبہ ہونا بہت ضروری ہے. جب کانسٹیٹیوشنل صوبہ بنے گا تو سپریم کورٹ کا بینچ بھی بنے گا، پھر ہائی کورٹ ہماری انڈیپینڈنٹ ہوگی. ابھی تو ہماری ہائی کورٹ بھی صرف ایک بینچ ہے چھوٹا تھا، وہ بھی لاہور بینچ کا. اور میں آپ کو یاد دہانی کروا دوں، جب لاہور ہائی کورٹ کا یہاں ملتان میں بینچ بن رہا تھا تو سب سے زیادہ مخالفت ہو رہی تھی کہ ملتان میں ہائی کورٹ نہیں بننی چاہیے. کیوں نہیں بننی چاہیے؟ اس لیے کہ اوپر والے جو لاہور والے، اپر پنجاب والے، سینٹرل پنجاب والے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے مفادات کو تک پہنچتی تھی. ہمیں اپنے کیسز لے کر لاہور جانا پڑتا تھا. حالانکہ اس وقت بھی جنوبی پنجاب کے کیسز کی تعداد ان سے زیادہ تھی، لیکن وہ بننے نہیں دیتے تھے. کیوں؟ پاور جو سینٹرل پاور ہے، پاور کا جو ارتکاز ہے، طاقت کا جو ارتکاز ہے، وہ لاہور میں ہے، لاہور میں بیٹھی ہیں. اب طاقت اور کا جو مرکز ہے وہ صوبہ پنجاب جب یہ بنے گا، اپنا جنوبی پنجاب کا صوبہ، سرائکی صوبہ، وسیب صوبہ، تو پھر مرکز طاقت کا یہ بن جائے گا. جب مرکز طاقت کا یہ بن جائے گا تو عوام کو ان کے گھر کے اندر بہترین ریلیف ملے گا، ہر چیز کا کنٹرول ان کے پاس ہوگا. چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے ان کو لاہور نہیں جانا پڑے گا، چھوٹے چھوٹے راضی ناموں کے لیے ان کو لاہور نہیں جانا پڑے گا. ان کا اپنا آئی جی ہوگا. ابھی تو ہمارا آئی جی بھی لاہور بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ان کا اپنا آئی جی ہوگا، ان کا اپنا چیف سیکرٹری ہوگا، ان کا اپنی ساری بیوروکریسی ہوگی، پروونشل بیوروکریسی ہوگی، فیڈرل بیوروکریسی ہوگی، ساری ان کی اپنی ہوگی. تو اس میں بھی جو پھر اصل ریلیف ان کو تب ملے گا. ابھی تو یہ صرف لاہور کو دیکھتے ہیں، جو تھوڑا بہت ان کو مل جاتا ہے بھیک میں، وہاں سے بچ جانے کے بعد تو وہ یہاں لگتا ہے، ادروائز یہاں کچھ نہیں لگتا. ہاں، ایک بات میں ضرور کہوں گا، عمران خان کے زمانے میں 3.5 سالوں میں جو بجٹ کا استعمال ہوا ہے وہ بڑے منصفانہ طریقے سے ہوا ہے. جہاں جہاں پر جنوبی پنجاب سائڈ میں بڑے بہترین طریقے سے پیسہ لگا ہے، ان جن کا حق تھا، جتنا بھی بنتا تھا اس سے زیادہ ہی ملا، کم نہیں ملا. لیکن پھر بھی ایک کمی ہے صوبے کی، وہ پوری ہونی چاہیے. بہت شکریہ سر، تھینک یو.